عبد المصطفیٰ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں مختار ثقفی تو کافر تھا لیکن اس نے یزیدیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں لیا؟ یہ اس وقت تو اس کا کفر ظاہر تھوڑا ہی تھا. اس وقت اس نے جو کچھ کیا بعد میں اس کو یہ خبط سوار ہوا، بت سوار ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب نبوت کا دعویٰ کیا تو مرتد ہوا، جب تک نہیں کیا تھا مسلمان تھا. اس میں ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے سب ڈریں. اب جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے یہ دین کی خدمت کی، میں نے یہ مسجد بنائی، میں نے وہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا. کوئی بھی اس میں نہ پھولے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے کسی کو بھی غافل نہیں رہنا اور شیطان کے چنگل میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا ہے کہ خدا جانے میرے ساتھ ہونا کیا ہے. حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت فاجر بندے سے بھی لے لیتا ہے، نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے، اور اس فاجر بندے کا، اس نافرمان بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا مگر اللہ اس سے خدمت لے لیتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کچھ اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو بڑا دین کا کام کیا صاحب، واقعی دنیا اشش کر رہی ہے کہ اتنا اس نے دین کا کام کیا. اس کو ڈرنا ہی ڈرنا ہے. نعوذ باللہ خاتمہ برا ہو گیا تو اس کی خدمت جو ہے، بھلے دنیا نے فیض اٹھایا، کفار مسلمان ہو گئے، واقعی وہ مسلمان ہے، یہ مارا گیا نا، اس کا خاتمہ برا ہوا. سب کو ڈرنا چاہیے کہ آج ہمارا توتی بول رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے، ہماری جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اتنی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ خدا جانے کہ کیا خفیہ تدبیر ہو، کہ ہم علم الہی میں ہمارا کیا مقدر ہو، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں کرنی ہے کہ بکری میں کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے. میں کا یا گزر نہیں ہے، آخری سانس تک اس کو عاجزی کرنی ہے کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہو، مجھے نہیں پتا. ایسا کبھی بھی نہیں کرے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے.